شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت مقدام بن معدی قرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سن لو اور آگاہ رہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے لیے قرآن بھی عطا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے مثل اور بھی آگاہ رہو کہ عنقریب بعض پیٹ بھرے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنے شاندار درخت یا مسحری پر آرام کرتے ہوئے لوگوں سے کہیں گے کہ بس اس قرآن ہی کو لے لو، اور اس میں جس چیز کو حلال بنایا گیا ہے اس کو حلال جانو، اور جو حرام قرار دیا گیا ہے اس کو حرام سمجھو۔ یعنی حلال و حرام بس وہی ہے جس کو قرآن میں حلال یا حرام بتلایا گیا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گمراہانہ نظریہ کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور یہ واقعہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے وہ بھی انہی چیزوں کی طرح حرام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حرام قرار دیا ہے۔ تشریح: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منکشف کیا گیا تھا کہ کسی زمانے میں کچھ کھاتے پیتے پیٹ بھرے بے فکر فتنہ پرواز لوگ امت میں یہ گمراہی پھیلانے کی کوشش کریں گے کہ دینی حجت اور واجب الاتباع صرف کتاب اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی کوئی تعلیم و ہدایت واجب الاتباع نہیں۔ آپ نے اس فتنہ کے بارے میں امت کو واضح آگاہی اور ہدایت دیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اثناء خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ اما بعد، سب سے بہتر بات اور سب سے اچھا کلام کتاب اللہ ہے، اور سب سے بہتر طریقہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بدترین امور وہ ہیں جو دین میں ایجاد کر لیے جائیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تشریح: اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخصت ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی اللہ کی کتاب قرآن مجید اور آپ کی تعلیمات، جن کا معروف عنوان سنت ہے، اس دنیا میں ہدایت کا مرکز و سرچشمہ، اور گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس شخصیت کے قائم مقام ہے، اور امت کی اصلاح و فلاح ان کی پیروی و پابندی سے وابستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں امت کو مختلف عنوانات سے ہدایت و آگاہی دی ہے، اور محدثات و بدعات سے اجتناب کی تاکید فرمائی ہے۔ اگلی امتیں اسی لیے گمراہ ہوئیں کہ محدثات و بدعات کو اپنا دین بنا لیا۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔